مغرور شہزادی اور فقیر گویا۔ ایک زمانے کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی تھی جس کو اپنی خوبصورتی اور دولت پر بہت غرور تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتی تھی اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ جب بھی اس کے لیے شادی کا کوئی پیغام آتا تو وہ اس شخص کو دربار میں بلوا کر اس کا مذاق اڑاتی اور اس کی بے عزتی کرتی۔ ایک دن بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو دربار میں بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی دربار میں آئی اور ایک ایک کر کے سب کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ جب وہ ایک بہت موٹے شہزادے کے پاس پہنچی تو ہنستے ہوئے اپنی کنیزوں سے بولی، یہ تو بالکل گول مٹول ڈبہ لگ رہا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھی اور ایک ایسے امیدوار کے پاس پہنچی جو قد میں چھوٹا تھا۔ اس نے تانیز کرتے ہوئے کہا، اسے دیکھو، یہ تو بالکل چھوٹو موٹو لگتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کا مذاق اڑاتی رہی اور سب کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن جب اس کی نظر ایک ایسے بادشاہ پر پڑی جس کی بڑی داڑھی تھی تو وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، ذرا اسے دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑو لگا رکھی ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی مہمانوں کی اس طرح بے عزتی کر رہی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے دربار میں اعلان کیا، شہزادی چاہے پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے اور کچھ دیر بعد سب امیدوار دربار سے چلے گئے۔ اسی دوران ایک غریب گویا محل کے صحن کے نیچے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر گانا گانے لگا۔ اس کی آواز بہت سریلی تھی۔ جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو اس نے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر گویا کو اندر بلایا جائے۔ خادم اس گویے کو اندر لے آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے مگر اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے ایک دلکش گانا گایا۔ بادشاہ اس کی آواز سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام دیا۔ پھر اس نے کہا، تم نے بہت اچھا گایا ہے، اس لیے میں تمہیں بہت بڑا انعام دیتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ یہ سن کر شہزادی کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بہت احتجاج کیا مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا اور اب میں اپنی قسم پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی اس فقیر گویا سے کر دی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرے۔ شہزادی روتی پیٹتی اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ ایک بڑی شکارگاہ کے پاس سے گزرے۔ وہ بہت وسیع اور خوبصورت تھی۔ شہزادی نے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ گویا نے جواب دیا، یہ اسی داڑھی والے بادشاہ کی ہے جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہوتا۔ یہ سن کر شہزادی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، میں نے کیا کر دیا؟ کچھ آگے جا کر انہوں نے ایک بہت خوبصورت باغ دیکھا۔ شہزادی نے پوچھا، یہ باغ کس کے ہیں؟ گویا نے کہا، یہ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کے ہیں۔ پھر وہ ایک بڑے اور شاندار شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، یہ شہر کس کا ہے؟ گویا نے جواب دیا، یہ بھی اسی بادشاہ کا ہے۔ اگر تم غرور نہ کرتی تو آج یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اب شہزادی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اگلی صبح گویا نے اسے جگایا اور کہا کہ گھر صاف کرے اور دوسرے کام کرے۔ شہزادی نے سارا دن کام کیا۔ کچھ دن گزرے تو ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ رہا۔ گویا نے کہا، اب تمہیں بھی کمانا پڑے گا۔ میں تمہارے لیے بانس لاتا ہوں، تم ٹوکریاں بنا لینا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کی مگر اس نے پہلے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا۔ اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ گویا نے ناراض ہو کر کہا، تم تو میرے کسی کام کی نہیں ہو، تم سے شادی کر کے مجھے نقصان ہوا ہے۔ پھر وہ اس کے لیے مٹی کے برتن لے آیا اور اسے بازار میں بیچنے کے لیے بٹھا دیا۔ شہزادی بازار میں برتن بیچ رہی تھی کہ اچانک ایک سپاہی وہاں سے گزرا اور اس نے لات مار کر سارے برتن توڑ دیے۔ شہزادی بہت پریشان ہو گئی۔ آخری کار فقیر نے اسے محل میں ایک خادمہ کی نوکری دلوا دی۔ اب وہ روز
صبح سے شام تک کام کرتی اور شام کو بچا ہوا کھانا لے کر گھر جاتی۔ کچھ دن بعد محل میں ایک بڑی شادی کی تقریب ہونے والی تھی۔ شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف خوشیاں، قیمتی لباس اور شان و شوکت تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے غرور پر پچھتانے لگی۔ اسی دوران ایک خادمہ نے اسے کچھ مزیدار کھانے دیے اور وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے سے گزری تو ایک شاندار لباس پہنے شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے کبھی مذاق اڑایا تھا۔ خوف اور شرم سے اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور کھانا زمین پر بکھر گیا۔ درباری ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی فقیر گویا ہوں جو تمہارے ساتھ رہتا تھا اور وہی سپاہی بھی جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ پھر وہ بولا، یہ سب میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے غرور کا علاج ضروری تھا۔ اب تم ایک اچھا سبق سیکھ چکی ہو۔ آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ بادشاہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے نہلایا گیا، دلہن کا لباس پہنایا گیا اور دربار میں لایا گیا۔ وہاں اس کے والدین اور تمام درباری موجود تھے اور سب اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور ختم ہو چکا تھا اور اس نے عاجزی اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیا تھا۔ کہانی کا سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو ذلت تک لے جاتے ہیں، جبکہ عاجزی اور اچھا اخلاق انسان کو عزت دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل نور ایجوکیشنل سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی ہی نئی تعلیمی اور سبق آموز کہانیاں لاتے رہیں۔